بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ وسیم چودھری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل پاکستان میں ایک بہت ہی بری آفت آئی ہوئی ہے سیلاب کی، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ خدا نخواستہ کبھی بھی کوئی آسمانی کوئی آفت ہو یا کسی قسم کی بھی کوئی آفت ہو، کوئی مشکل وقت ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے کچھ خاص لوگوں سے خاص کام لیتی ہیں۔ تو ان میں ہم نے جب بھی دیکھا ہے الخدمت فاؤنڈیشن جو پاکستان ہمیشہ سب سے آگے نظر آئی ہے، سب سے پہلے نظر آئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعزاز جو الخدمت فاؤنڈیشن کو جو ہمیشہ سب سے پہلے نصیب ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس دفعہ پھر جب سیلاب آیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ یہ بہت بری چیز ہے جو اس وقت چل رہا ہے پاکستان میں، جو حالات ہیں، لیکن اس مشکل کی گھڑی میں بھی سب سے پہلے الخدمت فاؤنڈیشن کے کارکنان آپ کو فرنٹ لائن جو سپاہی آپ کو نظر آئے، جنہوں نے پانی میں جا کر اس وقت خدمات سر انجام دے رہے ہیں، مصیبت میں جا کر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اپنے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں ہر لحاظ سے، جو بھی ان کو ریسکیو جس طرح سے بھی کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن ڈسٹرکٹ ویہاڑی کے ضلعی صدر جناب عبدالعزیز بھٹا صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے کہ جس طریقے سے جو ایک فرنٹ لائن پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، کارکنان کام کر رہے ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے، ان کی بیک پہ ڈسٹرکٹس ہیں، تحصیل ہیں، اس کے کارکنان جو وہاں پر کام کر رہے ہیں، جو ان کے لیے ساری چیزیں کلیکٹ کر کے بھجوا رہے ہیں۔ تو میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ وہ ڈسٹرکٹ ویہاڑی کی اب تک کی کارکردگی کیا ہے، کیا اب تک کر چکے ہیں اور آگے کیا ارادے۔ السلام علیکم بھٹا صاحب۔ وعلیکم السلام وسیم صاحب۔ سر، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ میرے ناظرین کو بتائیے گا کہ الخدمت فاؤنڈیشن ڈسٹرکٹ ویہاڑی کی اب تک کی کیا ایکٹیویٹی رہی ہے، کیا کارکردگی ہے ڈسٹرکٹ ویہاڑی کی۔ وسیم چودھری صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے چینل پر حاضر ہونے، اپنی بات کہنے اور اپنا موقف بیان کرنے کا موقع دیا ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن جو اس سیلاب کے حوالے سے جو ایکٹیویٹیز کر رہی ہے، اس حوالے سے میں گزارش کروں، جیسے ہی بلوچستان میں سیلاب آیا اور اس کے اثرات جنوبی پنجاب کے اضلاع راجن پور اور ڈیرہ غازی خان پر پڑنے شروع ہوئے، اس کے فوراً بعد ہم نے لوگوں سے انفرادی طور پر رابطہ شروع کیا، کیونکہ اس کے لیے فوری طور پر لوگوں کو بھی نظر آ رہا تھا کہ وہاں پر بہت زیادہ ضرورت ہے سورسز کی، وسائل کی، سرمایہ کی۔ تو لوگوں سے ہم نے رابطہ کر کے ویہاڑی بورے والا میلسی میں یہاں سے کیش کی شکل میں عطیات جو بھیجنے شروع کیے۔ ہم عطیات بھیج رہے ہیں الخدمت ساؤتھ پنجاب کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی نقصانات اور اس کا اندازہ ہونا شروع ہوا کہ نقصان تو پاکستان کی تاریخ کے جتنے بھی سیلاب ہیں ان میں سب سے زیادہ ہے، سب سے بڑا سیلاب ہے یہ، اور ساؤتھ پنجاب کے ساتھ ساتھ پورا سندھ، بلوچستان، اور اس کے بعد کے پی کے میں بھی جو حالات ہوئے، اس کے بعد ہم نے کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا۔ ویہاڑی، میلسی، بورے والا اور گڑا موڑ میں ہم نے کیمپ لگائے اور ان کے یونٹس بنائے، ہمارے کارکنان ایکٹیو ہوئے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر ہم نے فنڈنگ شروع کی۔ سر، اب تک کتنے جو آپ کہہ لیں کہ راشن کی صورت میں یا سامان کی صورت میں کہہ لیں یا کیش کی صورت میں آگے آپ پہنچا چکے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر جو بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، جو لوگ کام کر رہے ہیں پیچھے، آپ لوگ ہی ان کو جو کمک پہنچا رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ویہاڑی کی اب تک کی کتنی کلیکشن جا چکی ہے سامان کی صورت میں اور کیش کی صورت میں؟ میں ڈسٹرکٹ ویہاڑی کی بات کرنے سے پہلے میں کچھ گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں، انفارمیٹیو باتیں، کہ شروع میں وہاں پر سیلاب زدہ جو علاقے تھے، وہاں پر پہلا مرحلہ تھا لوگوں کو بچانا، ریسکیو کرنا، ان کی جان بچانا۔ اس کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن نے کشتیوں کے ذریعے انفرادی طور پر لوگوں کو بھیجا، گروپ بھیجے، نوجوانوں کے گئے، ہمارے رضاکار گئے اور انہوں نے لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کیا، ٹھیک ہے، کشتیوں میں لے کر آئے، کندھوں پر اٹھا کر، جیسے جیسے لوگ ریسکیو ہو سکتے تھے، سیلاب کے جو افیکٹڈ ایریا تھے ان سے ان کو باہر نکالا اور محفوظ ایریا پر ان کو پہنچایا۔ ٹھیک۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ وہاں پر خوراک کا فوری مرحلہ تھا، جی۔ اس کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن نے تیار خوراک وہاں پر مسلسل وہاں پر بھیجی اور ان لوگوں کو پکا پکایا کھانا مہیا کیا۔ اب تیسرا مرحلہ جو شروع ہو چکا ہے وہاں پر، وہ یہ ہے لوگوں کو کوئی
آسرا چاہیے، چھت چاہیے جہاں پر لوگ ٹھہر سکیں، جی جی کیونکہ وہ لوگ گھروں میں تھے. جی اس کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ وہاں پر خیمہ بستیاں، عارضی خیمہ بستیاں وہاں پر قائم کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور لوگوں کو وہاں سے نکالتے ہوئے ہمیں پرابلم بھی ہوئی، کیونکہ جو سفید پوش لوگ تھے جن کا گھر آدھا بھی بچ گیا تھا، سامان کا تھوڑا حصہ بھی بچ گیا تھا، وہ گھر نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. بڑی مشکل سے ان کو کنونس کیا، ان کو سمجھایا حالات اور خراب ہو سکتے ہیں، اور حالات اور زیادہ خراب ہوئے بھی. وہ اس طرح ہوئے کہ جو ڈیم تھے بلوچستان کے وہ ٹوٹنا شروع ہو گئے. بالکل کام جب بڑھنا شروع ہوا تو لوگ مجبوراً پھر سارے کے سارے ان خیمہ بستیوں میں اور محفوظ علاقے میں آنا شروع ہوئے. ٹھیک ہے. اب وہ خیمہ بستیاں الخدمت فاؤنڈیشن قائم کر رہی ہے جی، اور وہاں پر خیمہ بستیوں کے اندر ہسپتال بھی ہے قائم ہو رہے ہیں، اور وہاں پر عارضی اسکول بھی قائم ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان خیمہ بستیوں میں تیار خوراک بھی دی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ انہیں سامان خرد و نوش دیا جا رہا ہے تاکہ وہ لوگ اپنی خوراک اگر تیار کرنا چاہیں تو وہ بھی تیار کر سکیں. یہ ہے وہاں کی صورتحال. ٹھیک ہے. یہاں پر چونکہ ہم بیک لائن پر ہیں، ہم سپلائی لائن پر ہیں، یہاں پر ہم نے کیمپ لگایا، اور کیمپ لگانے کے بعد لوگوں نے یہاں پر کیش کی شکل میں احتیاط دینے شروع کیے. یہاں پر ملبوسات اور ادویات، سامان خرد و نوش اور بستر وغیرہ، یہ ساری چیزیں لوگوں نے یہاں پر دینا شروع کی، اور وہ بہت اچھی اعلیٰ کوالٹی کی، کوئی گھر کا فالتو سامان کسی نے نہیں دیا. ضرورت مند والی چیزیں اور بہترین اچھی اشیاء جو تھیں، کوالٹی والی چیزیں تھیں، وہ لوگوں نے دی. ٹھیک ہو گیا. وہ ہم نے یہاں پر اکٹھی کرنی شروع کی. 26 تاریخ کو جمعے کو ہم نے پہلا کیمپ لگایا تھا جی، اور کل جو جمعہ گزرا ہے 26 اگست کو، ٹھیک ہو گیا، اور کل 2 ستمبر غالباً، اور کل جو جمعہ تھا، کل جمعہ تک ہم نے بورے والا سے 10 لاکھ روپے کا عطیہ بھیجا ہے، ڈونیشن بھیجی ہے. میلسی سے بھی 10 لاکھ کی ڈونیشن جا چکی ہے، اور ہمارا جو یونٹ ہے گڑا موڑ کا، وہاں سے 5 لاکھ کی ڈونیشن جا چکی ہے. اور کل ہم نے بہاڑی میں، جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، ہم نے 25 لاکھ کا چیک دیا. الخدمت فاؤنڈیشن ساؤتھ پنجاب کے نائب صدر فاروق نظامی صاحب آئے تھے، ان کے حوالے ہم نے کیا 25 لاکھ کا چیک. اور اس کے علاوہ سامان کے بڑے ٹرک جو تھے، 2 ٹرک، اور اس میں زیادہ تر سامان جو تھا وہ سامان خرد و نوش کا تھا، پانی تھا، ادویات تھی اور لباس تھے. ٹھیک ہے. کیونکہ فوری ضرورت ان کی ہے. ہم نے ابھی بستر وغیرہ وہاں پر نہیں بھیجے ہیں، کیونکہ وہ گرم بستر ہیں. جیسے ہی سردی میں ان کی ریہیبلیٹیشن ہوگی، ان کے مکانات بنائیں جائیں گے، اگلا مرحلہ آئے گا، وہ اس وقت ان کو پہنچایا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ سامان کے ہم نے 2 ٹرک بہاڑی سے بھیجے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک منی ٹرک میلسی سے بھی وہاں پر بھیجا جا چکا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ سر، ابھی تو آپ نے اتنی ماشاءاللہ آپ کی بڑی ہی جو اچھی کارکردگی ہے، تو آگے آپ کا کیا پلان ہے کہ نیکسٹ جو، کیونکہ ابھی ضروریات تو بہت زیادہ ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ جو ہو رہے ہیں، جس میں کہہ لیں کہ بچے بھی افیکٹ ہوئے ہیں، جانور بھی افیکٹ ہوئے ہیں، خواتین ہیں، ان کے اپنی کوئی ضروریات مسائل ہیں، ایجوکیشن کے مسائل بھی ہیں. تو ہر ایریا کو جو الخدمت فاؤنڈیشن دیکھ رہی ہے، جیسے تو میڈیسن کی بھی ضرورت ہے، یقیناً جانوروں کے لیے چارے کی بھی ضرورت ہے، اور اسپیشلی کچھ جو وہاں پر ہماری مائیں بہنیں ہیں، ان کی کوئی ذاتی ضروریات کی بھی کچھ چیزیں ہوں گی. تو کیا آپ لوگوں کا فردر کیا پلان ہے کہ کیا آپ لوگوں نے کرنا ہے اس کے بعد؟ وہاں پر جو پہلی ہماری ضرورت تھی وہ رضاکاران کی تھی. ٹھیک ہے. الحمدللہ وہاں پر 700 سے زائد رضاکار والنٹیئرز الخدمت کے وہاں پر کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان تمام چیزوں کا جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی جو ضرورت فوری طور پر پیش آ رہی ہے جی، وہ چارے کی ہے. ٹھیک ہے. جانور وہاں پر جانور جو بچ گئے ہیں، جو مویشی بچ گئے ہیں، لوگوں کو اپنے ساتھ نکال رہے ہیں، ان کے لیے چارہ جو ہے وہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے جی. تو یہاں سے جو ہے وہ چارہ جو تیار چارہ جو پیک ہوتا ہے جی، سائلج، وہ اس کا ارینجمنٹ کی جا رہی ہے، وہ ہم یہاں سے بھجوا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے قریبی اضلاع جو ہیں خانیوال وغیرہ، وہاں سے بھیجا گیا، یہاں سے ہم بھجوا رہے ہیں. اور وہاں سے بھی پرچیز کیا جا رہا ہے. اب اس کی ضرورت ہے اور اس کو ہم وہاں پر بھجوا رہے ہیں. اس کے ساتھ وہاں پر مین ضرورت، سب سے زیادہ ضرورت جو ہے نا جی، وہ خیمہ کی ہے، خیمہ بستیوں کی ہے. کیونکہ فوری طور پر پانی جب تک خشک نہیں ہوگا، لوگ واپس کیسے جائیں گے؟ نہیں جا سکتے. پانی کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. جتنا پانی نکل سکتا تھا وہ وہاں سے سیلاب کی صورت میں نکل کر دریا میں جا چکا ہے جی. اب پانی جو کھڑا ہے نا جی، وہ زمین کے نیچے جائے گا، خشک ہوگا یا ہوا میں ایواپوریٹ ہوگا جی. اس سے پہلے وہاں پر مکانات کا سلسلہ شروع نہیں ہو سکتا. لیکن لوگ کہاں رہیں گے؟ لوگ ظاہر خیمہ بستیوں میں رہیں گے. تب تک ونٹر سیزن جو اپنے عروج پہ آ جائے گا. ونٹر سیزن آ جائے گا عروج پر.
ہاں جی۔ اس وقت تک جو ہے خیمہ بستیاں جو ہیں ان کی زیادہ ضرورت ہے، خیمہ جات کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ 10 سے 15,000 12,000 مختلف ریٹ اس کے لگتے ہیں، اس حوالے سے لوگوں سے گزارش ڈونیٹ کریں۔ خیمہ کی جو قیمت جو ہے یا خیمہ خرید سکتے ہیں تو خرید کر اچھی کوالٹی کا خیمہ وہ ہمیں ڈونیٹ کریں، اس کی ہمیں فوری ضرورت ہے۔ باقی چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہ تو ساتھ ساتھ رہیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ضرورت ہے ظاہر ہے وہاں پر بچیاں ہیں، خواتین ہیں، ان کے ایک اپنے مسائل ہیں، وہاں پر پردے کا نظام ختم ہو گیا ہے، اس کے لیے بھی جو کچھ الخدمت فاؤنڈیشن کرنا چاہ رہی ہے اس کے لیے جو سامان ہو سکتا ہے وہ الخدمت فاؤنڈیشن کا خواتین ونگ اس پر پوری ورکنگ کر رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس پر کام بھی وہاں پر لوگوں کو نظر آئے گا۔ تو لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اب کیش کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ سامان خریدا جا سکے جس کی وہاں پر ضرورت ہے۔ ٹھیک۔ اچھا سر، یہ جو آپ کی ابھی ضروریات ہیں اس کے لیے جو آپ کا پلان ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، وہاں پر ضروریات ہیں، جو ڈونر ہے، جو مخیر حضرات ہیں، ان سے آپ نے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ پہلے بھی تعاون کیا ہے انہوں نے صاحب نے، تو اس کو کس طریقے سے آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ کی ٹیم ماشاءاللہ بڑی ہارڈ ورکر ہے جو الخدمت فاؤنڈیشن کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو صحت تندرستی دے، بڑے ینگسٹرز ہیں سارے لوگ جو کام کرتے ہیں اور سینئر بھی ہیں وہ بھی ینگسٹرز کی طرح کام کرتے ہیں، تو کس طریقے سے اس کو لے کر چلیں گے؟ کہہ لیں کہ لائن آف ایکشن کیا ہوگی آپ کی اس کی؟ لائن آف ایکشن یہ ہے کہ ہم افراد تک خود بھی پہنچیں گے، اور افراد سے جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں جی ان سے بھی ہم گزارش کریں گے، اپیل کریں گے کہ وہ اب آگے بڑھیں۔ ٹھیک ہے۔ جو فوری طور پر کرنے والے کام تھے وہ لوگوں نے بہت احسن طریقے سے کیے ہیں، لیکن اب پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ لوگ واپس گھروں میں نہیں چلے گئے ہیں، اب وہاں پر بہت زیادہ وسائل کی ضرورت ہے جی، اب جو وہاں پر ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، انسانی وسائل کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مین جو ضرورت ہے نا جی، وہ جو دوسرے وسائل وہ ظاہر کیش سے آئیں گے، پیسے سے آئیں گے، نقدی سے آئیں گے۔ اس کے لیے ہم لوگوں سے اپیل کریں گے کہ جتنا پہلے دیا ہے بہت اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، لیکن اس سے کہیں زیادہ کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسا المیہ ہے کہ حکومتیں بھی اس کو پورا کور نہیں کر سکتی، اپنے طور پر حکومتیں نہیں کر سکتی، تو این جی او کیا ایک این جی او جو ہے کہ نان پروفیٹیبل جو آرگنائزیشن جو ہے الخدمت فاؤنڈیشن اکیلی اپنے طور پر ایسا نہیں کر سکتی۔ الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن کے کام کی پوری دنیا میں پذیرائی ہوئی ہے، پوری دنیا میں ڈونیشنز آ رہی ہیں، فنڈنگ ہو رہی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ کی اب بھی ضرورت ہے۔ سیدھا ایک حساب لگائیں کہ ایک خیمہ اگر 15,000 کا آتا ہے تو 15,000 کا ان کو سامان بھی چاہیے، 30,000 تو ایک خیمے کے لیے چاہیے۔ وہاں پر کتنے ہزاروں مکان جو ہیں وہ ڈیزاسٹر ہو گئے ہیں، تو ظاہر ہے وہ فیملی کہاں ٹھہریں گی، بہت زیادہ سامان کی ضرورت ہے۔ تو شہر کے لوگوں سے، شہریوں سے گزارش یہ ہے کہ دوبارہ پھر اپنا دل کھولیں، اور دوبارہ پھر جو ہے وہ فنڈنگ جو ہے، ہمارے کیمپس موجود ہیں، ہمارے رابطہ نمبر ہیں، ہمارا وہاڑی کا اکاؤنٹ نمبر موجود ہے، صوبے کا اکاؤنٹ نمبر موجود ہے، وہاں پر جو ہے اپنی فنڈنگ جو ہے وہ اس میں شامل کریں۔ بہت شکریہ عبدالعزیز بھوٹا صاحب، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ الخدمت فاؤنڈیشن ڈسٹرکٹ وہاڑی ہمارے ساتھ تھے۔ ناظرین، آپ نے باتیں سنی، ان کی جو ٹیم ہے، ان کا جو ٹیم ورک بہت ہی، ان کا ایک آرگنائز ٹیم ورک ہے، ان کی ٹیم نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی ابھی تک، جو انہوں نے بتایا کہ ساری ٹیم نے ایکسیلنٹ پرفارمنس دی ہے ڈسٹرکٹ وہاڑی میں، اور اس سے زیادہ ان کو وہ بڑے جو کہنے کے خراج تحسین پیش کرنے کے قابل ہے، اور ہم ان کو اپنے چینل کے پلیٹ فارم سے اپنی طرف سے ان کو جو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ جو الخدمت فاؤنڈیشن کے اوپر لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے، جو اعتماد ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ وہ جاری رہے گا، اور جتنے مخیر حضرات ہیں جو فردر بھی پلانیں گے اس میں بھی ساتھ دیں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ لاسٹ کوئی بھی میسیج آپ جو دینا چاہیں عزیز بھوٹا صاحب وہ دے دیجیے۔ سب سے پہلے تو میں شہر کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، میں پریس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کا نام اگر باقی دنیا نے پاکستان سے باہر جو دیکھا ہے، اس کو سراہا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ پریس جو ہے اس کی کوریج ہے۔ جی بالکل، وہاڑی کا پریس بہت شاندار پریس ہے، بڑا جاندار پریس ہے، انہوں نے بھی کور کیا ہے بہت اچھی طریقے سے۔ میں اپنے والنٹیئرز کو اپریشیٹ کروں گا، دن رات کام کیا ہے۔ ابھی کل جو تھا انہوں نے 2 گھنٹے کے اندر 2 ٹرک سامان کے جمعے کے بعد لوڈ کیے ہیں ماشاءاللہ، اور 5 بجے وہ سامان جو تھا، ہماری پریس کانفرنس جو تھی وہاں پر اس میں موجود تھا ہمارے کیمپ میں، اور اس میں ایک فرد بھی ہائر نہیں تھا، کسی ایک کو بھی ہائر نہیں کیا گیا تھا۔ ہمارے سارے والنٹیئرز تھے، والنٹیئر ہمارے دن رات کام کر رہے ہیں،
اور جذبے جوان ہیں. انشاءاللہ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے ملک و قوم کی خدمت کرتی رہے گی. انشاءاللہ. اور میں تمام لوگوں کا، پورے پاکستان کا، پوری دنیا میں جن لوگوں نے الخدمت کو سراہا ہے، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی بہت شکریہ ناظرین، دعا میں یاد رکھیے گا، اور ہمارے جو سیلاب زدگان ہیں ان کو تو آپ ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ہم سب ان کے ساتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے. تو ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.